أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Please recite rudely. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورۃ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیات نمبر 102 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ: اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اب خوف، اللہ کا خوف رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا خوف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی بات میں نہ کی جائے۔ اور مسلمان تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے مسلمان لوگ؟ پہلے کہا جا رہا ہے کہ اللہ خوف دل میں رکھو جیسے کہ اس کا حق ہے، خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے۔ تو میرے بھائیو ذرا آیات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہم ایسے ہی کرتے ہیں؟ ہم تو صبح اٹھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ایک میرڈ آدمی تو کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتا ہے، اسکول چھوڑنے کے بعد پھر وہ آتا ہے، نکل جاتا ہے اپنے کام۔ انمیرڈ آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اس سے ہی کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، ناشتہ واشتہ کرتا ہے، موبائل دیکھتا ہے، موبائل میں کہ اسٹیٹس وغیرہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ناشتہ کرتا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد پرائیویٹ جاب ہو تو پرائیویٹ جاب میں چل جاتا ہے، اگر کوئی کاروبار ہے تو وہ اپنے کاروبار میں چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے اسی میں کامیابی ہے۔ جبکہ صبح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حی الصلاۃ حی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی الفلاح حی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی وہ اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں، کامیابی اس میں ہے، اس میں کامیابی نہیں جس کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حالت میں اگر موت آ جائے، خدا نہ خواستہ ہمیں، تو ہم نے نماز نہ پڑھی ہو، کچھ نہ کری ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہوگا؟ خدا را اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہمسائے کے حقوق پورے کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف باجماعت پڑھنے، نماز باجماعت پڑھنے، قرآن شریف ترجمے سے پڑھنے سمجھنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔